السلام علیکم ناظرین سلطنت عثمانیہ اسلامی تاریخ اور نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ تاریخ عالم کی ایک عظیم الشان سلطنت ہے۔ اس کا دورانیہ 600 سال تک محیط ہے اور یہ اپنے عروج کے دور میں تو 3 بر اعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، جس میں شمالی افریقہ، مشرقی اور وسطی یورپ اور مشرق وسطیٰ یعنی مڈل ایسٹ بھی شامل تھے۔ ناظرین، اس پر مجموعی طور پر 36 سلطانوں نے 600 سال تک حکمرانی کی اور اس سلطنت کے بانی تھے عثمان غازی۔ ناظرین، عثمان اول، جنہیں عثمان غازی بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ترک کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے ہاں 1258 سن عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ 1281 سن عیسوی تک اپنے والد کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل ساتھ تھی۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہ دار سلجوق سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوق سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی تھی، لیکن وہ کبھی کوئی جنگ نہ ہارا۔ ناظرین، سلجوق سلطان نے عثمان کے کارناموں سے خوش ہو کر اسے وہ سارا علاقہ جاگیر میں دے دیا جو اس نے تلوار کے زور پر حاصل کیا تھا۔ عثمان جب لڑکپن میں تھا تو وہ ایک صوفی بزرگ شیخ ایدب علی سے بہت عقیدت رکھتا تھا، اور ایک بار وہ شیخ ایدب علی کی درگاہ میں سو رہا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چاند شیخ ایدب علی کے سینے سے نکلا اور عثمان کے سینے میں پیوست ہو گیا، اور پھر اس کے پہلو سے ایک درخت نمودار ہوا جو بڑھتا چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا بہہ رہے تھے اور 4 بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کے پتوں کا رخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر ایک ایسی جگہ واقع تھا جہاں 2 سمندر اور 2 بر اعظم ملتے تھے، اور وہ ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا چاہتا ہی تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عثمان کے اس خواب کو بہت اچھا سمجھا گیا اور بعد کے لوگوں نے اس کی تعبیر یہ بتائی کہ 4 دریا، دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے، اور 4 پہاڑ کوہ طور، کوہ بلقان، کوہ قاف اور کوہ اطلس تھے۔ بعد میں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریاؤں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی، اسی لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسعت سے متعلق ایک پیشن گوئی تھی، اور شہر کا مطلب قسطنطنیہ کا شہر تھا، جسے عثمان تو فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں یہ ایک عثمانی سلطان ہی کے ہاتھوں فتح ہوا۔ بہرحال اس خواب کے بعد شیخ ایدب علی نے اپنی بیٹی رابعہ والا خاتون کی شادی عثمان سے کر دی۔ ناظرین، عثمان غازی نے کئی بازنطینی قلعوں کو فتح کیا اور ان کی فتوحات سے خوش ہو کر کئی انعامات دینے کے ساتھ ساتھ سلجوق سلطان نے انہیں ان کے علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت بھی دے دی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 سن عیسوی میں عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کر دیا۔ سن 1300 عیسوی میں ایشیائے کوچک میں منگولوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ ناظرین، عثمان غازی کی فتوحات میں سب سے اہم ینی شہر کی فتح تھی، جو کہ انہوں نے سن 1300 عیسوی میں فتح کیا اور اسے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بھی بنا دیا۔ سن 1301 میں عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو کارا جائسار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود یعنی بلیک سی تک پہنچ گیا، لیکن ناظرین، عثمان غازی نے اپنے چچا دندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کر دیا تھا۔
یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دندار کو اس لیے مارا گیا تھا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کرتا تھا۔ عثمان غازی کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، لیکن اس دور کے لحاظ سے یہ ایک معمولی واقعہ تھا۔ 1317 سن عیسوی میں عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر برسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا اور ناظرین، عثمان غازی کی موت سے متعلق دو باتیں مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ برسا کے اسی محاصرے کے دوران ان کی وفات ہوئی، اور دوسری یہ کہ جب اورحان نے برسا فتح کیا تو وہ بستر مرگ پر تھے اور برسا فتح ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوا۔ عثمان غازی کو ان کی وصیت کے مطابق برسا شہر ہی میں دفن کیا گیا، جہاں ان کی قبر آج بھی موجود ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ سلطنت عثمانیہ کی ابتدائی تاریخ سے متعلق ایک مورخ لکھتے ہیں کہ ابتدائی عثمانی سلطانوں کو اپنے آغاز کی تاریخ معلوم کرنے سے زیادہ دلچسپی دوسروں پر حکومت کے اپنے حق کو ثابت کرنے میں تھی، اور ان کے نزدیک ان کی سلطنت کا آغاز ایک خواب سے ہوا تھا جو عثمان نے ایک بزرگ درویش کے گھر میں قیام کے دوران دیکھا تھا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ اس خواب کی کہانی کے حق میں دستاویزی ثبوت بھی تاریخ میں ملتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی دور کے زمینوں کے کاغذات سے اندازہ ہوتا ہے کہ عثمان کے دور میں ایدب علی نامی بزرگ موجود تھے، اور اس بات کی بھی کچھ شہادت ہے کہ ان کی بیٹی عثمان کی 2 بیویوں میں سے ایک تھیں۔ اب ناظرین، کیونکہ عثمان غازی کے دور تک یہ کوئی بڑی سلطنت تو نہیں تھی، لہٰذا عثمان اور ان کے بیٹے اورحان کو بھی ابتدائی دور میں امیر، بے یا غازی وغیرہ کہا جاتا تھا، مگر بعد میں اورحان غازی وہ پہلے عثمانی حکمران بنے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ اورحان غازی سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی اور ان کی دوسری بیوی مالہون خاتون کے بیٹے تھے۔ آپ کا پورا نام اورحان بن عثمان بن ارطغرل تھا۔ اورحان غازی 6 فروری 1281 سن عیسوی میں سغوت میں پیدا ہوئے۔ آپ بھی اپنے والد کی طرح ایک بہادر اور نڈر انسان تھے۔ بچپن سے ہی آپ کو تیر اندازی اور تلوار بازی کا بہت شوق تھا۔ عثمان غازی نے ان کی جنگی تربیت کی اور انہیں اپنا جانشین منتخب کیا۔ ناظرین، اورحان غازی نے تخت نشین ہونے کے بعد اپنی حکومت کے پہلے ہی سال نائکومیڈیا پر بھی قبضہ کر لیا۔ بروسا شہر چند مہینے پہلے ہی وہ فتح کر چکے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بازنطینی سلطنت کے ایشیائی مقبوضات میں سے اب صرف ایک ہی بڑا شہر یعنی نائسیا رہ گیا تھا، جو بازنطینیوں کے لیے بہت ہی اہم شہر تھا۔ اورحان غازی نے اس کا بھی محاصرہ کر لیا اور 1330 سن عیسوی میں اسے بھی فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ناظرین، اورحان غازی کو سلطنت عثمانیہ کا پہلا سلطان بھی کہا جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سے قبل عثمان غازی اور آپ کی حکومت کے ابتدائی سالوں میں آپ کو بھی بے یا امیر کہا جاتا تھا، لیکن آپ سلطنت عثمانیہ کے وہ پہلے حکمران تھے جنہوں نے سلطان کا لقب اختیار کیا۔ 1333 سن عیسوی میں کیراسی ریاست کے امیر کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اورحان غازی نے کیراسی سلطنت پر حملہ کیا اور اس کو بھی سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیا۔ ناظرین، کیراسی سلطنت کے سلطنت عثمانیہ میں شامل ہو جانے کے بعد اب یورپ اور سلطنت عثمانیہ کے درمیان ایک بہت ہی کم چوڑائی والا سمندر درہ دانیال ہی موجود تھا، اور ایشیائے کوچک سے یورپ جانے کے 2 ہی راستے تھے، یا تو قسطنطنیہ کے مضبوط ترین قلعے کو فتح کر کے یورپ میں داخل ہوا جائے، یا اس درہ دانیال کو پار کر کر۔ لیکن اس آبنائے کو پار کرنا اتنا آسان بھی نہیں تھا، اس لیے 20 سال تک عثمانی یورپ میں داخل نہ ہو سکے۔ لیکن پھر شہنشاہ کی موت کے بعد بازنطینی سلطنت میں حکومت کے لیے جنگ چھڑ گئی، اور کینٹاکوزینوس نے اورحان غازی سے مدد مانگی، اور اورحان غازی نے بھی مدد کے بدلے یورپی ساحل پر ایک قلعے کی شرط رکھ دی۔
جسے کینٹاکوزینوس نے قبول کر لیا، اور یوں عثمانی بغیر خون بہائے یورپ میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد سلطان اورحان غازی نے یورپ میں کئی دیگر علاقے فتح کیے، اور یوں اس بر اعظم میں عثمانی فتوحات کا شاندار آغاز ہوا۔ سلطنت عثمانیہ کی پہلی منظم فوج قرار دی جانے والی ینیچری بھی انہی کے دور میں بنائی گئی۔ آپ نے اپنے والد سے ملنے والی چھوٹی سی سلطنت کو 2 بر اعظموں تک پھیلا دیا، اور بالآخر 1362 سن عیسوی میں آپ کی وفات ہو گئی۔ سلطان مراد یا مراد اول یہ سلطنت عثمانیہ کے تیسرے سلطان تھے۔ آپ 29 جون 1326 سن عیسوی کو برسا میں پیدا ہوئے۔ وہ اورحان غازی کے صاحبزادے تھے، جو 1359 سن عیسوی میں اپنے والد کی وفات کے بعد تخت نشین ہوئے، اور پھر 1359 سن عیسوی سے 1389 سن عیسوی تک یعنی 30 سالوں تک سلطنت عثمانیہ کے حکمران رہے۔ ناظرین، اورحان غازی نے اپنے عہد میں سلطنت عثمانیہ کو بہت وسعت دی تھی، لیکن اناطولیہ کی بعض ترک ریاستیں رقبے میں اب بھی اس سے بڑی تھی۔ سلطان مراد کی تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیائے کوچک کے شمال مغربی حصے اور یورپ میں گیلی پولی اور تھریس کے بعض دیگر مقبوضات پر مشتمل تھی۔ اس کا مجموعی رقبہ 20,000 مربع میل سے زیادہ نہ تھا، مگر سلطان مراد نے صرف 30 سال کی قلیل مدت میں سلطنت عثمانیہ کو 5 گنا وسیع کر دیا، یعنی 20,000 مربع میل سے اسے 1,00,000 مربع میل تک پھیلا دیا۔ ناظرین، سلطان مراد اول نے ایک اہم کام یہ کیا کہ انہوں نے مفتوحہ شہر ایڈرن کو دارالحکومت قرار دے کر یورپ میں عثمانی پیش قدمی کو مضبوط کر دیا۔ ان کے دور میں سلطنت عثمانیہ میں کئی بغاوتیں ہوئیں جنہیں انہوں نے طاقت سے کچل دیا، اور ایک بار تو ان کے ایک بیٹے سادو جی نے بازنطینی سلطنت کے شہزادے کے ساتھ مل کر بغاوت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت سلطان مراد اناطولیہ میں تھے، لیکن جیسے ہی آپ کو اس بغاوت کا علم ہوا، آپ فوراً یورپ پہنچ گئے اور اپنے اس بیٹے کو گرفتار کروا لیا۔ گرفتار کر لینے کے بعد سلطان مراد نے سادو جی کی آنکھوں میں سیسا پگھلا کر بھر دیا اور پھر اسے قتل بھی کروا دیا۔ ناظرین، اسی وجہ سے بعض مورخین نے سلطان مراد کو ظالم حکمران بھی لکھا ہے، لیکن بعض مورخین کے مطابق اس وقت سلطنت عثمانیہ میں غداری کی یہی سزا تھی، تو سلطان مراد کو بھی ایسا کرنا پڑا۔ ناظرین، ان دنوں سلطان مراد درہ دانیال کے پار یعنی اناطولیہ میں کچھ بغاوتیں کچلنے میں مصروف تھے، اور دارالحکومت ایڈرن میں گورنر لالا شاہین پاشا 1,000 سے بھی کم سپاہیوں کے ساتھ موجود تھے۔ سربین شہنشاہ، جو کہ عثمانیوں پر حملہ کرنے کے لیے اسی موقع کی تلاش میں تھا، اس نے اس موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنے 50,000 سپاہیوں کو لے کر ایڈرن پر حملہ کرنے کے لیے نکل پڑا۔ ناظرین، یہ جو خوبصورت دریا آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دریائے موریٹسا ہے۔ تقریباً 700 سال قبل 1371 سن عیسوی میں ادھر سربین فوج خیمہ زن تھی اور عثمانیوں پر حملے کے لیے تیار تھی، مگر لالا شاہین پاشا کو اس کا علم ہو گیا اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں 800 سپاہیوں کے ساتھ اس وقت جب سربین فوج جشن منا رہی تھی، اس آدھے سوئے اور آدھے نشے میں مست لشکر پر حملہ کر دیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ سربین دیکھ ہی نہ سکے کہ جس لشکر نے ان پر حملہ کیا ہے اس کی تعداد 1,000 سے بھی کم ہے۔ وہ عثمانیوں کو دیکھ کر دریا کی طرف بھاگنے لگے۔ ان میں سے کچھ نے دریا میں ڈوب کر جان دے دی اور باقی عثمانیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ دریائے موریٹسا سربینز کے خون سے سرخ ہو گیا اور یوں 800 عثمانیوں نے 50,000 عیسائیوں کو عبرتناک شکست دی۔ اس جنگ کے بعد سربین امپائر ٹوٹ گئی اور اس کے اکثر حصے عثمانیوں کے باجگزار بن گئے اور سالانہ خراج بھی ادا کرنے لگے۔ مگر اس کے بعد صلیبی طاقتیں سلطنت عثمانیہ کے خلاف متحد ہونے لگی۔ جب سلطان مراد کو اس کا علم ہوا تو وہ بھی اپنی فوج لے کر یورپ پہنچ گئے اور 1 اگست 1389 سن عیسوی کو عثمانیوں اور عیسائیوں میں جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ کو جنگ کوسوو کہتے ہیں۔ اس جنگ میں عثمانیوں نے مسیحی افواج کو شکست دی، مگر اس فتح کو دیکھنے کے لیے سلطان مراد موجود نہیں تھے، کیونکہ اسی جنگ کے دوران ایک صلیبی نائٹ نے ان پر حملہ کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔ سلطان مراد کی شہادت کے بعد ان کے بیٹے نے لشکر کی کمان سنبھالی اور بالآخر عثمانی فتح یاب ہوئے۔ ناظرین، اس جنگ کوسوو کے بعد 500 برس تک
اہل سرویہ نے پھر کبھی متحد ہو کر ترکوں سے مقابلہ کرنے کی جرت نہ کی۔ ناظرین، سلطان مراد کا عہد سلطنت عثمانیہ کے اہم ترین عہدوں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے 30 سال تک حکومت کی، جن میں سے 24 سال میدان جنگ میں صرف کیے اور ہر جنگ میں ہی کامیاب رہے۔ سلطان مراد سے پہلے ترکوں کا مقابلہ یورپ کی قوموں میں سے صرف بازنطینیوں سے ہوا تھا، جن کی سلطنت اپنے زوال کی آخری منزلیں طے کر رہی تھی۔ لیکن سلطان مراد کی فوجیں ان ملکوں میں بھی پھیل گئیں جو یورپ کے نہایت طاقتور ترین ممالک تھے، اور یوں سلطان مراد اپنے والد سے ملنے والی سلطنت کو اپنی وفات تک 5 گنا وسیع کر چکے تھے۔ ناظرین، سلطان بایزید اول، جنہیں بایزید یلدرم بھی کہا جاتا ہے، یہ 1354 سن عیسوی میں پیدا ہوئے۔ 1389 سے 1402 سن عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ انہوں نے اپنے والد مراد اول کے بعد مسند اقتدار سنبھالی، جو کہ جنگ کوسوو میں شہید ہو گئے تھے۔ اقتدار سنبھالنے کے فوراً بعد سلطان بایزید نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے بھائی یعقوب کو ترکوں کی غیر اعلانیہ روایت کے مطابق گلا گھونٹ کر قتل کروا دیا۔ ناظرین، صرف عثمانی ترکوں ہی میں نہیں بلکہ اس دور کی دیگر بادشاہتوں میں بھی یہی طریقہ رائج تھا کہ ہر نیا بادشاہ بادشاہت کے دوسرے امیدواروں سے جان چھڑانا پہلا فرض سمجھتا تھا تاکہ ریاست میں آرڈر برقرار رکھا جا سکے۔ اپنے بھائی کو قتل کروا دینے کے بعد سلطان بایزید نے سربیا کے شاہ لازار کی بیٹی سے شادی کر لی اور اسٹیفن لازار کو سربیا کا نیا سربراہ متعین کر دیا اور سربیا کو کافی حد تک خود مختاری بھی دے دی۔ اس کے بعد مسیحی بیوی کے باعث بایزید کو شراب کی لت پڑ گئی، لیکن بعد ازاں سلطنت عثمانیہ کے خلاف مسیحیوں کے اعلان جنگ پر وہ اس سے طائب ہو گیا۔ ناظرین، 1391 سن عیسوی میں بایزید نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا، جو کہ بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ محاصرہ 1401 سن عیسوی تک یعنی 10 سالوں تک جاری رہا۔ اس کے دوران ایک مرتبہ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بازنطینی حکمران شہر چھوڑ کر فرار ہو گیا، اور قریب تھا کہ شہر مسلمان افواج کے ہاتھ آ جاتا کہ بایزید کو مشرقی سرحدوں پر تیمور لنگ کے حملے کی خبر ملی، جس پر اسے مجبوری میں محاصرہ اٹھانا پڑا۔ ناظرین، امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ کے ناقابل شکست ہونے کے غرور کو کیسے خاک میں ملا دیا، اور وہ سلطنت جو کہ رومن بیزنٹائن امپائر سے جزیہ لیتی تھی، جزیہ دینے پر کیسے مجبور ہو گئی۔ ناظرین، جن دنوں سلطنت عثمانیہ ایک بہت ہی طاقتور سلطنت بن چکی تھی، انہی دنوں موجودہ ازبکستان سے ایک طوفان کھڑا ہوا جس کا نام امیر تیمور تھا۔ وہ ایک کامیاب جنگجو، سپہ سالار اور حملہ آور تھا۔ اس نے یکے بعد دیگرے کئی فتوحات حاصل کی اور ایک وسیع سلطنت قائم کر لی۔ البتہ مقبوضہ علاقوں میں پائیدار ریاستی ڈھانچہ قائم کرنے میں وہ ناکام رہا۔ بہت جلد تیموری سلطنت اور سلطنت عثمانیہ کی سرحدیں ملنے لگی اور ان کے درمیان جنگ ناگزیر ہو گئی، کیونکہ دونوں ہی سلطنتوں کے سربراہ یعنی امیر تیمور اور سلطان بایزید متکبر تھے، جس کا اندازہ ان کے ایک دوسرے کو بھیجے گئے خطوط سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان سلطنتوں کی سرحدیں ملنے کے بعد 1402 سن عیسوی میں امیر تیمور نے سلطنت عثمانیہ پر حملہ کر دیا۔ ناظرین، اس وقت روئے زمین پر ان دونوں سلطنتوں سے زیادہ طاقتور اور کوئی سلطنت موجود نہ تھی، اور 1402 سن عیسوی میں ان کی فوجیں انقرہ کے میدان میں آمنے سامنے کھڑی تھی۔ تیموری فوج عثمانی فوج سے تعداد میں 60 سے 65 ہزار زیادہ تھی، جبکہ اس میں ہندوستان سے لائے گئے ہاتھی بھی موجود تھے۔ جنگ کی شروعات ہوئی اور ایک طویل لڑائی کے بعد امیر تیمور فتح یاب ہوا۔ سلطان بایزید قیدی بنا لیے گئے اور اسی قید میں 1 سال کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ ناظرین، اس ذلت آمیز شکست کے بعد سلطنت عثمانیہ بکھر کر خانہ جنگی کا شکار ہو گئی، اور اس جنگ کے 3 سال بعد یعنی 1405 سن عیسوی میں امیر تیمور بھی انتقال کر گیا، اور اس کی موت کے بعد اس کی قائم کردہ عظیم سلطنت جو کہ ہندوستان سے عراق، روس اور ایشیائے کوچک تک پھیلی ہوئی تھی، جلد ہی دنیا کے نقشے سے غائب ہو گئی۔ اور دوسری جانب سلطان بایزید کے بیٹے سلطان محمد اول نے
سلطنت عثمانیہ کو ایک بار پھر متحد کر لیا۔ ناظرین، یہ وہی سلطان تھے جن کے دور میں سلطنت عثمانیہ کی تاریخ لکھنا شروع کی گئی، اور آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ابتدائی احوال کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد مراد ثانی سلطان بنے، جنہوں نے کئی یورپی بغاوتوں کو کچل دیا۔ ان کا دور حکومت بلقان اور اناطولیہ میں زبردست جنگوں کا دور تھا، جس میں انہوں نے شاندار فتوحات حاصل کی، اور 1451 سنی عیسوی میں وہ بھی انتقال کر گئے، اور ان کے بعد سلطان محمد فاتح کا دور شروع ہوا۔ ناظرین، وہ جب پیدا ہوا تو دائی نے کہا کہ یہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہے گا، اور جب وہ بچپن میں کہا کرتا تھا کہ قسطنطنیہ فتح کرے گا تو کہا جاتا تھا کہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ لیکن پھر تاریخ نے دیکھا کہ کس طرح اس نے 1000 سال سے ناقابل شکست سمجھے جانے والے شہر قسطنطنیہ کو فتح کر کے تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں اپنا نام لکھوایا۔ یہ فاتح سلطان محمد ثانی تھا، جس نے محض 21 برس کی عمر میں قسطنطنیہ فتح کیا۔ ناظرین، ترک زبان میں لفظ محمد کو ترک لہجے کے باعث محمد کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترک اکثریت آبادی والے ممالک میں آج بھی انہیں سلطان محمد ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد ثانی یا سلطان محمد فاتح سلطنت عثمانیہ کے 7ویں فرما روا تھے، جو کہ سلطان مراد ثانی کے بیٹے اور سلطان محمد اول کے پوتے تھے۔ وہ 30 مارچ 1432 سنہ عیسوی کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ایڈرن میں پیدا ہوئے۔ سلطان محمد ثانی کو بچپن سے ہی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا، اور وہ ایک ذہین طالب علم بھی تھے۔ انہوں نے بچپن سے قرآن مجید حفظ کیا اور اپنے استاد شمس الدین بن حمزہ سے مذہبی تعلیمات حاصل کی۔ ناظرین، قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے محمد فاتح کی حوصلہ افزائی بھی سب سے پہلے انہی شمس الدین بن حمزہ نے کی تھی۔ وہ اکثر سلطان محمد فاتح کو مسند احمد بن حنبل کی یہ حدیث پڑھ کر سنایا کرتے تھے: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لتفتحن القسطنطینیہ فلنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذالک الجیش۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ تم ضرور قسطنطنیہ فتح کرو گے، اور وہ سپہ سالار بھی کیا کمال سپہ سالار ہوگا، اور وہ فوج بھی کیا کمال فوج ہوگی۔ ناظرین، اس حدیث کی وجہ سے ہی سلطان محمد فاتح کو بچپن ہی سے قسطنطنیہ فتح کرنے کی خواہش تھی۔ مذہب کے ساتھ ساتھ یونانی فلسفہ، مشرقی تہذیب و ثقافت اور تاریخ کے موضوعات میں بھی انہیں خاصی دلچسپی تھی۔ وہ بادشاہوں خصوصاً فاتحین کے حالات بہت شوق سے پڑھا کرتے تھے۔ سکندر اعظم کے حالات زندگی اکثر پڑھا کرتے تھے اور اس کے کارناموں سے بڑا متاثر تھے۔ سلطان محمد فاتح کو اپنی زبان ترکی کے علاوہ عربی، فارسی، لاطینی اور یونانی میں پوری مہارت حاصل تھی، اور ان سب کے ساتھ ساتھ بچپن ہی سے انہیں جنگی فنون سیکھنے میں بھی دلچسپی تھی۔ ناظرین، سلطان محمد فاتح کے والد سلطان مراد ثانی اپنے دوسرے بیٹے علاء الدین سے بہت محبت کیا کرتے تھے، اور بیٹے سے محبت کا یہ عالم تھا کہ جب اس کا انتقال ہوا تو سلطان مراد ثانی نے 1444 سنہ عیسوی میں دل برداشتہ ہو کر تخت و تاج چھوڑ دیا اور اپنی جگہ اپنے 12 سالہ بیٹے محمد کو سلطان بنا دیا۔ مگر جب عثمانیوں کو صلیبیوں سے شکست ہونے لگی تو سلطان محمد ہی کے حکم پر 1446 سنہ عیسوی میں انہوں نے دوبارہ سلطنت عثمانیہ کی قیادت سنبھالی اور صلیبیوں کو شکست دی، اور 1451 سنہ عیسوی میں ان کی وفات کے بعد محمد ثانی 19 سال کی عمر میں ایک بار پھر سلطنت عثمانیہ کے سلطان بن گئے۔ سلطان بننے کے فوراً بعد انہوں نے فوج کو منظم کرنا اور قسطنطنیہ کی فتح کے لیے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دیا۔ یہ شہر 1000 سال سے رومیوں کی آنکھوں کا تارا اور رومی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اسے کئی فاتحین نے فتح کرنے کی کوششیں کی، مگر وہ اس میں ناکام رہے۔ لیکن پھر ایک 21 سالہ نوجوان سلطان نے وہ کر دکھایا۔
جس کی خواہش کئی حکمران اپنے دل میں لیے اس دنیا سے جا چکے تھے۔ رومی بادشاہ کانسٹنٹائن نے 476 سن عیسوی میں اس شہر کو رومی سلطنت کا مرکز بنایا اور اپنے ہی نام پر اس شہر کا نام کانسٹنٹائنوپول رکھا، جو کہ بعد میں عربی زبان میں قسطنطینیہ یا قسطنطنیہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے پہلے بھی خلافت بنو امیہ کے دور میں اسے فتح کرنے کی کوشش کی تھی، اور سلطان محمد ثانی سے قبل ان کے والد اور ان کے دادا نے بھی اسے فتح کرنے کی کوشش کی، مگر وہ سب اس قسطنطنیہ کو فتح کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ اس شہر کی مضبوط ترین دیواروں کو توڑنا ان کے لیے ممکن ہی نہ تھا، مگر سلطان محمد فاتح نے یہ کر دکھایا۔ ناظرین، قسطنطنیہ میں بادشاہ کانسٹنٹائن سے منسوب ایک مجسمہ تھا، اور اس مجسمے کے ہاتھ میں ایک سرخ گلوب تھا۔ ادھر کے مقامی لوگوں کے مطابق جو شخص قسطنطنیہ کو فتح کر کے اس سرخ گلوب کو حاصل کرتا، اسی نے ساری دنیا پر حکومت کرنی تھی، جبکہ ترکوں کے ہاں سرخ سیب دنیا پر حکومت کی علامت تھا، لہٰذا ترک اسی گلوب کو قزل علما یعنی سرخ سیب کہا کرتے تھے، جسے حاصل کرنے کی خواہش لیے سلطنت عثمانیہ کے ہر سلطان کی زندگی گزرتی رہی۔ سلطان محمد فاتح نے 1451 سن عیسوی میں سلطان بنتے ہی قسطنطنیہ کی فتح کے لیے تیاریاں شروع کر دی تھی۔ انہوں نے یورپی طاقتوں سے معاہدے کر لیے تھے، جن کی وجہ سے اب وہ قسطنطنیہ کی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ یوں سلطان محمد کو اطمینان ہو گیا کہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکیں گے۔ اس کے بعد سلطان محمد نے یہ کیا کہ قسطنطنیہ سے تقریباً 5 میل کے فاصلے پر ایک قلعہ تعمیر کروانا شروع کر دیا۔ یہ قلعہ 1452 سن عیسوی کے موسم سرما سے پہلے تیار ہو گیا۔ باسفورس اب عثمانیوں کے قبضے میں تھا، کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر نہیں گزر سکتا تھا۔ پھر سلطان محمد نے ایڈرن میں 1.5 سے 2 لاکھ فوج اکٹھی کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، چند مزید انتظامات بھی ضروری تھے۔ یہ شہر مثلث نما تھا جس کے 2 اطراف سمندر تھا، تو بری یعنی زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ بھی کافی مضبوط تھا۔ یکے بعد دیگرے 3 دیواریں اس حصے کی حفاظت کر رہی تھی، اور قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ ان دیواروں پر تسلسل کے ساتھ توپوں سے گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال ترک اس وقت بھی کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے پرانی توپوں کو ناکام قرار دے کر نئی عظیم الشان توپیں بنوائی۔ اوربن نامی ایک عیسائی انجینئر اس وقت بازنطینی ملازمت چھوڑ کر سلطان محمد کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑی شاندار توپ بنا کر دی، جس کے گولے کا قطر 2.5 فٹ اور وزن 600 کلو گرام تھا۔ اس کے علاوہ اس نے چھوٹی توپیں بھی بنا کر دی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی۔ 6 اپریل 1453 سن عیسوی کو سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ عثمانی افواج نے دیواروں پر چڑھنے کی ہر ممکن کوشش کی، اور دروازہ توڑنے کی کوشش میں کئی سپاہی شہید ہو گئے۔ سمندر میں بھی جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا، اور بالآخر عثمانی فوج قسطنطنیہ میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ 29 مئی 1453 سن عیسوی کا دن تھا۔ شاہی دستے کے کمانڈر آغا حسن نے دیوار پر چڑھ کر عثمانی پرچم لہرا دیا، اور یوں عثمانیوں نے 1453 سن عیسوی میں اس شہر کو فتح کر لیا جس کا انتظار مسلمان 700 سال سے کر رہے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے اس شہر کو فتح کر کے اسے سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت بنا دیا، اور اس کا نام قسطنطنیہ سے بدل کر اسلام بول رکھ دیا، جو کہ بعد میں استنبول ہو گیا۔ ناظرین، سن 1481 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح کا انتقال ہوا، اس وقت تک سلطنت عثمانیہ سپر پاور تو بن چکی تھی، مگر سلطان محمد فاتح کے جانشین بایزید ثانی ایک مضبوط حکمران ثابت نہ ہو سکے۔ یہ 1481 سن عیسوی سے 1512 سن عیسوی تک سلطنت عثمانیہ کے سلطان رہے۔ اسی دور میں ترک سلطنت عثمانیہ کی ایرانی صفوی سلطنت سے دشمنی کا آغاز ہوا۔
اس کے بعد 1512 سن عیسوی میں سلیم اول یا سلیم یاؤز نے سلطنت عثمانیہ کا تخت سنبھالا۔ قانون کے مطابق انہوں نے تخت سنبھالتے ہی اپنے تمام بھائیوں اور بھتیجوں کو قتل کروا دیا۔ ناظرین، یہ سلطنت عثمانیہ کا وہ پہلا سلطان تھا جس نے مغرب کے بجائے مشرق یعنی ایران کی صفوی سلطنت اور مصر کی مملوک سلطنت پر حملے کیے، یہاں تک کہ مملوکوں کو جنگوں میں شکستیں دے کر شام، فلسطین اور مصر پر قبضہ کر لیا۔ مملوکوں کی اس شکست سے حجاز اور اس میں واقع مکہ و مدینہ کے مقدس شہر بھی عثمانی سلطنت کے زیر اثر آ گئے، اور جب سلطان سلیم نے قاہرہ پر حملہ کیا تو شہری آبادیوں پر بھی اس قدر گولہ باری کی کہ قریب تھا کہ قاہرہ کا یہ تاریخی شہر کھنڈر میں تبدیل ہو جاتا، مگر مملوک سپاہی عام معافی کے وعدے پر ہتھیار ڈالنے کے لیے راضی ہو گئے، اور انہوں نے ہتھیار ڈال بھی دیے، مگر سلطان سلیم نے وعدہ خلافی کی اور ایک ایک مملوک سپاہی کے ساتھ ساتھ ہزاروں عام شہریوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس فتح کے بعد قاہرہ میں مملوکوں کے زیر نگیں آخری عباسی خلیفہ المتوکل ثالث سلیم اول کے ہاتھوں خلافت سے دستبردار ہو گئے، اور یوں خلافت عباسی خاندان سے عثمانی خاندان میں منتقل ہو گئی، جس کے بعد سلطان سلیم یاؤز مسلمانوں کا پہلا ترک خلیفہ سلیم یاؤز بن گیا۔ مصر سے نمٹنے کے بعد سلطان سلیم نے ایران کی صفوی سلطنت کے خلاف جنگ کا آغاز کیا اور تبریز اور بغداد پر بھی قبضہ کر لیا۔ اپنے دور حکومت میں سلطان یاؤز سلیم نے سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 25 لاکھ مربع کلومیٹر سے 65 لاکھ مربع کلومیٹر تک پہنچا دیا۔ مصر کی مہم سے واپسی کے بعد سلطان سلیم نے جزیرہ رہوڈس پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کی، تاہم اس دوران میں وہ بیمار پڑ گئے اور 9 سال تک پایہ تخت سنبھالنے کے بعد 1520 سن عیسوی میں 54 سال کی عمر میں وہ انتقال کر گئے، مگر اپنے انتقال سے قبل وہ سلطنت عثمانیہ میں پرنٹر سے کتابیں چھاپنے پر پابندی لگا چکے تھے، جس نے بعد میں عثمانیوں کو تعلیم و ترقی میں یورپ سے پیچھے کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ ناظرین، سلیمان اول المعروف سلیمان قانونی اور سلیمان اعظم سلطنت عثمانیہ کے 10ویں فرمانروا تھے، جنہوں نے 1520 سے 1566 سن عیسوی تک حکمرانی کے فرائض سر انجام دیے۔ وہ بلا شبہ سلطنت عثمانیہ کے سب سے عظیم حکمران تھے، جنہوں نے اپنے بے مثال عدل و انصاف اور لاجواب انتظام کی بدولت پوری مملکت اسلامیہ کو خوشحالی اور ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ انہوں نے مملکت کے لیے قانون سازی کا جو خصوصی اہتمام کیا، اس کی بنا پر ترک انہیں سلیمان قانونی کے لقب سے یاد کرتے ہیں، جبکہ مغرب ان کی عظمت کا اس قدر معترف ہے کہ ویسٹرن ہسٹورینز انہیں سلیمان ذی شان یا سلیمان عالی شان اور سلیمان اعظم کہہ کر پکارتے ہیں۔ ناظرین، سلیمان اعظم کا دور عثمانی سلطنت کی توسیع اور فتوحات کا دور تھا۔ اس نے اپنے وقت کی بڑی طاقتوں سے صف آرا ہو کر نہ صرف سلطنت عثمانیہ کے وجود کو برقرار رکھا بلکہ اسے مزید مستحکم اور طاقتور بنا دیا۔ 1521 سن عیسوی میں سلیمان نے ہنگری کے مشہور شہر بلغراد کو فتح کیا۔ ناظرین، بلغراد ایک انتہائی اہم شہر تھا جو دریائے ڈینیوب پر اہل یورپ کا دفاعی مورچہ تھا، اور 1522 سن عیسوی میں سلطان سلیمان نے جزیرہ رہوڈس کا محاصرہ کیا، اور بالآخر 5 مہینے کے محاصرے کے بعد اسے بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ بنا لیا گیا، اور یہاں کے رہنے والوں کو مکمل مذہبی آزادی دینے کے ساتھ ساتھ 5 سال کے لیے ان کے ٹیکسز بھی معاف کر دیے۔ 1526 سن عیسوی میں سلیمان اعظم نے ہنگری کی جانب قدم بڑھایا، جو اس کی فتوحات میں تیسرا بڑا محاذ تھا۔ ناظرین، ہنگری کے بارے میں بتاتے چلیں کہ ہنگری کو فوجی نقطہ نظر سے عیسائیوں کی ایک مضبوط طاقت خیال کیا جاتا تھا، مگر عثمانیوں نے 2 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہنگیرین فوج کو عبرتناک شکست دی اور ہنگری سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا۔ مگر ناظرین، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ فتح یورپ میں سلطنت عثمانیہ کی آخری بڑی فتح ثابت ہوئی، یہاں تک کہ اس فتح کے محض 3 سال بعد ہی سلیمان اعظم نے
آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کا محاصرہ کیا اور اس بار بھی عثمانی فوج کی تعداد زیادہ ہی تھی، مگر موسم کی شدت اور ینیچری کی بغاوت کے خوف سے سلیمان اعظم کو محاصرہ اٹھانا پڑا اور ویانا فتح نہ ہو سکا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وینس نے سلطنت عثمانیہ کے بحری بیڑے پر حملہ کر کے اسے ڈبو دیا، جس پر خیر الدین باربروسا نے سلطان سلیمان کے حکم پر بحیرہ روم میڈیٹرینین سی کے 24 جزیروں پر قبضہ کر لیا۔ یہ اتنی بڑی فتح تھی کہ سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ عثمانی ان کے اہم ترین جزیروں پر قبضہ کر چکے تھے، جس سے ان کی سمندری تجارت خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ سب یورپی سلطنتوں نے عثمانیوں کے خلاف اتحاد کر لیا، جس کے بعد اتحادیوں اور عثمانیوں کے درمیان پریویزا کے مقام پر تاریخ کی مشہور ترین سمندری جنگ لڑی گئی۔ اس جنگ میں اتحادیوں کے پاس عثمانیوں سے زیادہ جدید ہتھیار موجود تھے اور ان کی تعداد بھی عثمانیوں سے بہت زیادہ تھی، مگر خیر الدین باربروسا نے بہترین جنگی چالیں چلی، جن کی وجہ سے اتحادیوں کو بری طرح شکست ہوئی اور بحیرہ روم پر عثمانیوں کی برتری قائم ہو گئی۔ اپنی بحری طاقت کی بدولت سلیمان نے الجزائر اور طرابلس کے صوبے فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر لیے۔ یہ سب کچھ بحری کمانڈر باربروسا کی وجہ سے ممکن ہوا تھا، اور یہ ساری فتوحات سلیمان اعظم کے دور میں ہوئی تھی، مگر 1566 میں سلطان سلیمان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں میں پھر کبھی کچھ خاص اضافہ نہ ہو سکا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔